السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایپیسوڈ 23 آف قانوندانز ویکلی کیس لا بلیٹن۔ ہر ہفتے کی طرح اس ایپیسوڈ میں بھی ہم لاسٹ ویک میں دی گئی میجر ججمنٹس کو آپ تک پہنچائیں گے اور ان میں ریز کیے گئے مین پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے لیٹس بگین ود دی سپریم کورٹ ججمنٹ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نذر حسین اینڈ نادر ورسز سید اقبال احمد قادری ڈیسیزڈ تھرو ہز لیگل ریپرزینٹیوز اینڈ انادر سول پٹیشن نمبر 2832 آف 2018۔ یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے ایک سول پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس کے فیکٹس پر پٹیشنر نے سید اقبال احمد قادری کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا جس کے تحت پٹیشنرز نے اگری کیا کہ وہ مسٹر قادری سے ایک پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں جب وہ پلاٹ مسٹر قادری کو گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ امپلائیز کی ایک اسکیم کے تحت دیا جائے گا۔ البتہ رسپونڈنٹس نے اس اگریمنٹ کو پرفارم کرنے سے انکار کر دیا اور پٹیشنر نے ایک سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس فائل کیا۔ اس کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے دو مین ایشوز تھے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ کانٹریکٹ فار سیل میں بائر کی پرائمری آبلیگیشن کیا ہے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ ایک بائر کی سب سے امپورٹنٹ آبلیگیشن یہ ہے کہ وہ کانٹریکٹ کے مطابق بیلنس سیلز کنسیڈریشن پے کرے۔ اگر سیلر یہ لینے سے انکار کر دے تو بائر یہ پروف کرے کہ انہوں نے یہ کنسیڈریشن ایک کیشیئرز چیک یا پے آرڈر کے طور پر سیٹ اسائڈ کر دی ہے۔ اگر بائر یہ نہ کر سکے تو وہ بیلنس سیلز کنسیڈریشن کو کورٹ میں بھی ڈپازٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر بائر یہ کنسیڈریشن کورٹ میں جمع نہ کروائے اور سوٹ فائل کر دے تو اس طریقے سے بائر کو ایک انفیئر ایڈوانٹیج ملے گی۔ وہ اس طرح کہ اس کیس میں بائرز یعنی پٹیشنرز نے اگریمنٹ سال 2004 میں کیا اور 2022 میں اس اگریمنٹ کو 18 سال ہو جائے گے۔ اگر بائرز پہلے ہی یہ کنسیڈریشن جمع کروا دیتے تو ان کا سوٹ سکسیڈ ہو سکتا تھا، لیکن اب بائرز کو 18 سال پہلے والی قیمت پر یہ پراپرٹی پرچیز کرنے دینا انفیئر ہوگا۔ کیس کا سیکنڈ ایشو یہ تھا کہ کیا گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اسکیم کے پلاٹ کی سیل کے لیے کانٹریکٹ پبلک پالیسی کے خلاف جاتا ہے۔ اس کیس میں کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ ایسا کانٹریکٹ واقعی میں پبلک پالیسی کے خلاف جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ پلاٹس گورنمنٹ امپلائیز کو گھر دینے کے لیے ڈیزائن تھے اور پٹیشنرز گورنمنٹ امپلائیز نہیں تھے۔ یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پٹیشنرز ایک گورنمنٹ امپلائی کے تھرو ایسا پلاٹ پرچیز کر لے جو انہیں ڈائریکٹلی نہیں مل سکتا تھا۔ ایسی سچویشن میں اگر پٹیشنر یا بائر گورنمنٹ امپلائی کو پلاٹ خریدنے کے لیے پیسے دے بھی تو یہ ایک لون اگریمنٹ کانسٹیٹیوٹ ہوگا، نہ کہ ایک کانٹریکٹ فار سیل۔ انہی ایشوز کی بیسس پر پٹیشن ڈسمس کر دی گئی اور پٹیشنرز کو لیو ٹو اپیل ڈکلائن کر دی گئی۔ شیر حسن اینڈ ادرز اگینسٹ گل حسن خان اینڈ ادرز۔ اس انسٹنٹ پٹیشن کے ذریعے پٹیشنرز نے پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی وائریز کو کویسچن کیا ہے جس میں پٹیشنر کی فائل کی گئی کرمنل ریویژن ڈسمس ہو گئی تھی اور نچلے کورٹس کے آرڈرز اپہولڈ ہوئے تھے جس سے پٹیشنرز کا رائٹ ٹو کراس ایگزامن PWs نلیفائی ہو گیا تھا۔ اب سپریم کورٹ کے سامنے سوال یہ تھا کہ اگر ایک ایکیوز سے اس کے اگینسٹ ڈپوزنگ وٹنس کو کراس ایگزامن کرنے کی اپرچونٹی سے ڈپرائیو کیا جائے تو کیا فیئر ٹرائل کا فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہوگا؟ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ایسا کرنے سے ایکیوزڈ کا فنڈامنٹل رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ڈیفینیٹلی وائلیٹ ہوگا، کیونکہ رائٹ ٹو کراس ایگزامینیشن آف وٹنسز کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک اسینشیل ایٹریبیوٹ ہے اور اس کی ایبسنس میں عدالت ایک جسٹ اور فیئر کنکلوژن پہ آ ہی نہیں سکتی۔ محمد بشیر اگینسٹ رخسار کے کیس کا بھی حوالہ دیا گیا جس میں اسی عدالت نے کہا تھا کہ رائٹ ٹو کراس ایگزامن ایڈورس پارٹی کا رائٹ ہے جو وہ شاید فورگو کر دے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہیں اس سے ڈپرائیو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ رانا محمد اوصاف ورسز ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی لمیٹڈ RFA نمبر 17 آف 2021۔ یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ریکوری آف فائنانسز آرڈیننس 2001 کے سیکشن 22 کے تحت ایک اپیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس کے فیکٹس پر اپیلنٹ نے گھر آسان فلیکسی اسکیم کے نیچے ہاؤس فائنانس اویل کیا، لیکن انہوں نے اپنی انسٹالمنٹس پر ڈیفالٹ کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے رسپونڈنٹس نے یہ سوٹ فائل کیا۔ بینکنگ کورٹ نے اپیلنٹ کے خلاف ججمنٹ دی اور اس پریزنٹ کیس میں اپیلنٹس نے اسی ججمنٹ کو چیلنج کیا۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے دو مین ایشوز تھے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ کسٹمر کاسٹ آف فنڈ پے کرنے کے لیے کب لائبل ہوتا ہے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ آرڈیننس کے سیکشن 3 سب سیکشن 3 سے یہ بات واضح ہے کہ اگر کسی کسٹمر کے خلاف آرڈیننس کے نیچے ججمنٹ پاس کی جائے تو یہ اس بات کو کنفرم کر دیتی ہے کہ کسٹمر نے اپنی ڈیوٹیز پر ڈیفالٹ کیا ہے، اور کسٹمر کے خلاف پاس کی گئی اس ڈکری میں سیکشن 3 سب سیکشن 2 کے مطابق لکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کاسٹ آف فنڈ پے کرنی ہے۔ اگر کسٹمر سیکشن 3(2) کے نیچے بھی اپنی ڈیوٹیز فلفل نہ کرے تو وہ ڈیٹ آف ڈیفالٹ سے لے کر ریئلائزیشن آف اماؤنٹ تک کاسٹ آف ڈیفالٹ پے کرنے کے لیے لائبل ہے۔ کیس کا دوسرا ایشو یہ تھا کہ کاسٹ آف فنڈ کے پرپزز کے لیے ڈیٹ آف ڈیفالٹ کون سی ڈیٹ ہوتی ہے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ آرڈیننس میں ڈیٹ آف ڈیفالٹ کی کوئی بھی فکس ڈیفینیشن نہیں دی گئی، البتہ آرڈیننس کے سیکشنز 3، 9 اور 17 کو اکٹھے پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹ آف ڈیفالٹ وہ ہوتی ہے جب فائنانس فیسلٹی اور ڈیو ڈیٹ آف پیمنٹ دونوں ایکسپائر ہو جائے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنانس فیسلٹی کے دورانیے کے بعد مارک اپ چارج کرنا الاؤڈ نہیں ہے اور اس ڈیٹ کے بعد میکسیمم کاسٹ آف فنڈ ہی ریکور کی جا سکتی ہے. لیکن اگر کسی کیس میں فائنانس فیسلٹی ایکسپائر نہ ہوئی ہو اور انسٹالمنٹس پے کرنے کی ڈیٹ بھی کراس نہ ہوئی ہو تو ڈیٹ آف ڈیفالٹ تب ٹریگر ہوتی ہے جب فائنینشیل انسٹیٹیوشن سیکشن 9 کے تحت سوٹ فائل کرے اور یہ سوٹ پریمیچور نہ ہو. انہی ایشوز کی بیسس پر کورٹ نے اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا. ظہور احمد اگینسٹ ظفر عباس اینڈ انادر. اس ریویژن پٹیشن کے ذریعے پٹیشنر نے ایپلیٹ کورٹ کے آرڈر کو اسیل کیا جس میں سی پی سی کے سیکشن 12(2) کے انڈر اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی. اب عدالت کے سامنے سوال تھا کہ کیا فیکچوئل کنٹروورسی سمرلی ڈیسائیڈ ہو سکتی ہے بغیر ریکارڈنگ ایویڈنس اور فریمنگ آف ایشوز، خاص طور پر جب فائل اپلیکیشن کے ساتھ وٹنسز کے ایفیڈیوٹس ہوں. جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا کہ بغیر ریکارڈنگ ایویڈنس اور فریمنگ آف ایشوز فیکچوئل کنٹروورسی سمرلی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتی ہے، اسپیشلی اگر فائل اپلیکیشن کے ساتھ وٹنسز کے ایفیڈیوٹس ہوں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10A آپ کو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا رائٹ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرومسری اسٹاپل کا ڈاکٹرن بھی آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. لاہور ہائی کورٹ زاہد محمود ورسز دا اسٹیٹ کرمنل مسلینیس نمبر 64960B آف 2021. اس کیس میں پٹیشنر ایک میڈیکل سٹور آپریٹر تھے اور وہ ایک ڈاکٹر بن کے لوگوں کا علاج کر رہے تھے جبکہ وہ اصل میں ایک ڈاکٹر نہیں تھے. اسی وجہ سے پٹیشنرز کو اریسٹ کر لیا گیا اور انہوں نے پی پی سی کے سیکشنز 419, 420, 506, 353 اور 186 کے تحت اوفینسز میں پری اریسٹ بیل کی پٹیشن دائر کی. اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے 3 مین ایشوز تھے. پہلا ایشو یہ تھا کہ میل پریکٹس اور کویکری میں کیا فرق ہے. اب ڈکشنری کے مطابق میل پریکٹس وہ ہوتی ہے جس میں کوئی شخص ایک پروفیشنل کام کرتے ہوئے کیئرلیس، غلط یا غیر قانونی بیہیویئر کرے. البتہ کویک وہ شخص ہوتا ہے جو کہ میڈیکل میل پریکٹس کرے اور اس کے پاس ڈاکٹر بننے کی کوالیفیکیشن اور پروفیشنل اتھارٹی ہی نہ ہو اور وہ فراڈ کمٹ کر رہا ہو. کیس کے سیکنڈ ایشو یہ تھا کہ کویکری کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدام لینے چاہیے. اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ اس شعبے میں تمام ریگولیٹری باڈیز اور لائسنسنگ اتھارٹیز کو کویکری کو روکنے کے لیے سٹیپس لینے چاہیے. انہیں صاف گائیڈ لائنز لے ڈاؤن کرنی چاہیے جو کہ یہ بتائے کہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اور کیا کام کویکری کنسیڈر کیا جائے گا. ساتھ ساتھ کویکری کے خلاف لیگل ایکشن لینے کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے. جس طرح پاکستان میں ڈاکٹرز پاکستان میڈیکل کاؤنسل کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں اسی طرح دوسرے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے بھی کوئی رجسٹری ہونی چاہیے. تمام لیگل اور جوڈیشل باڈیز کو کویکری کو روکنے کے لیے تیزی سے اقدام کرنے چاہیے کیونکہ یہ ایک سیریس کرائم ہے جو کوئی لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلتا ہے. کیس کا تیسرا اور آخری ایشو یہ تھا کہ کویکری کے ایشو کو بیل کی سٹیج پر کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے. اس ایشو پر کورٹ نے دوبارہ یہ بات سٹریس کی کہ کویکری صرف معاشرے کے نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے جس کو ہینڈل کرنے کے لیے کورٹ کو ایک ڈائنامک اپروچ اپنانی چاہیے. MST ثنا خورشید اگینسٹ گورنمنٹ آف دا پنجاب تھرو چیف سیکرٹری اینڈ 9 others. کوڈریپلیجک ہونے کی وجہ سے پٹیشنر کی پبلک، ایجوکیشنل اور کمرشل جگہوں پہ ایکسیس افیکٹ ہو رہی تھی اور اس لیے اس نے رسپونڈنٹس کو اپروچ کیا کہ اس جیسے ڈسیبل لوگوں کے لیے ریمپس، لفٹس اور ٹوائلٹس کی کنسٹرکشن کی کوئی ارینجمنٹس کی جائیں، پر رسپونڈنٹس نے کوئی ایکشن نہ لیا. اس کے باوجود کہ ایک اور ریٹ پٹیشن میں اگست سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی روشنی میں ڈائریکشنز پاس ہوئی تھیں. اب عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کہ جسٹس کیسے اپ ہولڈ ہوا ہے ریٹ آف منڈیموز ڈیلیور کر کے اور سول سوسائٹی کا رول اپریشیٹ کر کے کہ وہ پنجاب امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ایکٹ 2021 جو ڈسیبل لوگوں کو رائٹس دیتا ہے جیسے کہ رائٹس آف پرائیویسی، ایکسیسیبلٹی اینڈ موبلٹی، ایکوٹی ان ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہوم اینڈ فیملی، ایکسیس ٹو جسٹس اینڈ رائٹ ٹو انہیرٹ اینڈ اون پراپرٹی ایکسیٹرا. جسٹس جواد حسن نے کہا کہ اسٹیٹ پرووائڈر ہے، گورنمنٹ ایگزیکٹر اور جوڈیکیچر کسٹوڈین ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، لہٰذا تینوں PWDs کی طرف اپنی رسپانسبلٹیز کو اگنور نہیں کر سکتے. انہوں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس کا حوالہ دیا اور انہیں فالو کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور لوکل اتھارٹیز کو ڈائریکٹ کیا گیا تھا کہ پنجاب امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈفرینٹ ایبلٹیز ایکٹ 2021 جب ایک دفعہ انیکٹ ہو گئی اور اسمبلی سے نوٹیفائی ہو گئی تو وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہوگی ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ PWDs کے فنڈامنٹل رائٹس. 2022 CLC 372 محمد یاسر نذیر ورسز لبنہ کوثر. اس کیس میں رسپونڈنٹ نے ایک سوٹ فار ڈسولوشن آف میرج فائل کیا. پٹیشنر نے اس سوٹ کو لیگل اور فیکچوئل گراؤنڈز دونوں پر ریجسٹ کیا لیکن ٹرائل کورٹ نے کروئلٹی کے گراؤنڈز پر اس سوٹ کو ڈکری کر دیا. پٹیشنر نے پھر فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے سیکشن 14 کے تحت اس ڈیسیشن کو اپیل کیا. اس کیس میں کورٹ کے سامنے ایک ہی مین ایشو تھا،
वो ये था कि क्या क्रूअल्टी के ग्राउंड पर डिसॉल्व किए गए मैरिज के फैसले को फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के सेक्शन 14 में मौजूद बार के बावजूद चैलेंज किया जा सकता है। इस पिटिशन को पार्शियली एक्सेप्ट करते हुए कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 14(1) की बेयर रीडिंग पर फैमिली कोर्ट की तरफ से पास की गई हर डिक्री अपील की जा सकती है और अपील पर बार्स सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 में कंटेन्ड है। क्रूअल्टी के ग्राउंड पर डिसॉल्व किए गए मैरिज को अपील नहीं किया जा सकता। इस बार का मकसद ये था कि ऑप्रेस्ड बीवियों को महंगी और लंबी लिटिगेशन से बचाया जाए। प्रेजेंट फैक्ट्स पर हस्बैंड ने अपनी बीवी को 4 साल से मेंटेनेंस नहीं दी थी और DMMA 1939 के तहत 2 साल से ज्यादा मेंटेनेंस ना देना क्रूअल्टी कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसीलिए इस केस में डिसोल्यूशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन डावर अमाउंट, मेंटेनेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस को डिटरमिन करने के लिए अपील पॉसिबल थी। Hamad Hussain and another against Federation of Pakistan through Secretary Ministry of Law and Justice, Islamabad and another. पिटिशनर्स ने ये शरीयत पिटिशन फाइल की है अंडर आर्टिकल 203D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 10(3) को चैलेंज किया है, जो उनके अकॉर्डिंग इंजंक्शन ऑफ इस्लाम को रिपग्नेंट है। चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मिस्कान ज़ई, जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर और जस्टिस खादिम हुसैन एम शेख ने ये पिटिशन डिसमिस कर दी, ये कहकर कि कुरान और सुन्ना डाइवोर्स अवॉइड करने के लिए स्पाउसेस के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ और रिकन्सिलिएशन पे एम्फेसाइज़ किया है। सूरह निसा की आयत 35 एक्सप्लेन करती है कि कॉम्प्रोमाइज़ कैसे रीच करना है, और फैमिली कोर्ट को जो अथॉरिटी फैमिली कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 10 से दी गई है वो सूरह निसा की आयत 35 से ही अडॉप्टेड है। लिहाजा ये पिटिशन बिल्कुल मिसकंसीव्ड है। 2022 CLC 202 मोहम्मद नवाज़ खान वर्सेस बहादुर नवाज़ खान। ये केस पेशावर हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस में पिटिशनर्स ने डिस्ट्रिक्ट जज बन्नू की एक जजमेंट को चैलेंज किया। केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स ने एक प्रॉपर्टी के मुतालिक सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन फाइल किया, जिसके जरिए उन्होंने एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्लेम की। पिटिशनर्स ने कहा कि रिस्पोंडेंट्स ने एक झूठी म्यूटेशन के थ्रू सूट प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी और पिटिशनर्स ने 1983 में एक सूट भी फाइल किया जिसमें उनके फेवर में एक डिक्री पास की गई। इस डिक्री के बावजूद पिटिशनर्स के मुताबिक रिस्पोंडेंट्स अपने आप को प्रॉपर्टी का ओनर कह रहे थे। अलबत्ता रिस्पोंडेंट्स की साइड ऑफ द स्टोरी ये थी कि ये सूट डिसमिस हो जाना चाहिए क्योंकि 2003 में ये प्रॉपर्टी रिस्पोंडेंट्स के नाम डिक्री कर दी गई थी। इसी वजह से पिटिशनर का केस CPC के ऑर्डर 7 रूल 11 के नीचे कोई कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करता और इसे रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। साथ साथ क्योंकि ये इशू पहले ही एक कोर्ट ने डिसाइड कर लिया था, इसे रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल भी हिट करता था। इस केस में कोर्ट के सामने 2 मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि फ्रेज अक्रूअल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन और डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन में क्या फर्क है। कोर्ट के मुताबिक ये डिसाइड करना कि पिटिशनर का कॉज ऑफ एक्शन कब और कैसे अक्रू हुआ एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है। अलबत्ता अगर प्लेंट में शुरू से ही कोई कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज ही ना हो तो इसे ऑर्डर 7 के तहत रिजेक्ट कर देना चाहिए। केस का सेकंड इशू ये था कि क्या प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पर CPC का सेक्शन 11 के तहत रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लगता था। इस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर किसी इशू पर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट पहले ही जजमेंट दे चुका हो तो ये इसी इशू पर दोबारा एक नए सूट को बार कर देता है। इस केस के फैक्ट्स पर हाई कोर्ट ने नोटिस किया कि पिटिशनर ने सेक्शन 115 के नीचे अपनी इस रिविजन पिटिशन के साथ म्यूटेशन और CPC के सेक्शन 12(2) के नीचे फाइल किए गए सूट्स अनेक्स नहीं किए थे। पिटिशनर्स ने इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक लीव टू अपील फाइल की थी जो कि रिजेक्ट कर दी गई थी। रिस्पोंडेंट्स ने फिर कोर्ट को अपने फेवर में पास की गई डिक्री भी दिखाई जो कि पिटिशनर्स ने डिस्क्लोज नहीं की थी। ये शो करता था कि इस इशू पर पहले ही कॉम्पिटेंट कोर्ट्स ने जजमेंट पास कर दी थी, जिसकी वजह से अब ये सूट रिजेक्ट हो गया। MST Ifat through attorney and another against Umar Faruqi and 2 others. इस केस में पिटिशनर का सूट वाज पार्टली डिक्रीड और उसकी अपील जो फैमिली कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर रही थी डिसमिस कर दी गई। अब सवाल ये था कि क्या प्लेंटिफ मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है और अगर है तो किस रेट पर और कब तक, और क्या डिफेंडेंट ने डावर अमाउंट सोने की शक्ल में दे दी थी। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने कहा कि पिटिशनर फेल कर गई प्रॉपर एविडेंस लीड करने से, जिसकी वजह से उनके फेवर में डिक्री पास नहीं हुई। पिटिशनर वाइफ खुद रिस्पोंडेंट के सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स में रिस्पोंडेंट के घर वापस गईं और फाइनली खुला ले लिया और डावर के हवाले से क्लेम प्रूव करने के लिए कोई कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया। पिटिशनर को विड्रॉल की ऑप्शन भी दी गई जो उन्होंने नहीं एक्सरसाइज की, लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन कॉस्ट के साथ डिसमिस हो गई। और इसके साथ ही आज का बुलेटिन यही ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।